تو آپ اگر عربی میں پڑھنا چاہے، ٹرانسلیشن کرنا چاہے، تفسیر پڑھنا چاہے، اور اس طرح اگر انگریزی میں پڑھنا چاہے تو بھی ہمارے پاس میل فیمیل ٹیچر موجود ہیں۔ آن لائن درس قرآن میں یا آن لائن جو اکیڈمی آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہے، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ آپ لوگ اس میں کیا پڑھائیں گے؟ شرعی جدید جتنے بھی مسائل ہوں گے اور روزمرہ کے اعتبار سے ہوں گے، تو آپ کے مسائل کا شرعی حل اس عنوان سے انشاءاللہ ہم نے آگے کام کرنا ہے، اور روزمرہ کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے امت کے شرعی مسائل کو دیکھنا ہے۔ اور وہ ہمارا جہاں تک پڑھائی کا سلسلہ ہے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ بنایا ہوا ہے۔ ایڈمیشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ ویب سائٹ وزٹ کریں گے، وہاں سے آن لائن رجسٹریشن کریں گے، رول ماڈل بنیں گے، سارے معاشرے کو انشاءاللہ پریکٹیکل دکھائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے، مطلب ساری سنتیں ہوتے ہوئے بھی آدمی عصری علوم حاصل کر سکتا ہے اور تمام جدید ذرائع تعلیم حاصل جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں مانسہرہ کے تحصیل اوگی میں، اور یہاں پہ ایک قلب آن لائن اکیڈمی کی افتتاح ہوئی ہے۔ اس اکیڈمی کے حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں کہ اس کے راز و مقاصد کیا ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سکندر صاحب کہ آپ نے مجھے سمارٹ ویژن پاکستان پر انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا بولنے کا، اور ہماری اس خوشی کے موقع پر آپ آئے اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس قلب آن لائن اکیڈمی کی کیا راز و مقاصد ہیں، اور ہماری قوم کے بچوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس خدمت کے ذریعے راضی کر دیں۔ مقصد تو ایک ہی ہے، البتہ ہمارے اہداف کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا ہدف ہمارا وہ بچے ہیں جہاں پر ان کو مساجد میں، مدارس میں سہولت نہیں ہے قرآن پڑھانے کی، قاعدہ ناظرہ پڑھانے کی، ان لوگوں تک ہم قرآن ناظرہ قاعدہ کے حوالے سے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا غرض اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ملکی حالات خراب ہے، علماء انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں، اور خصوصاً وہ سفید پوش علماء جو مسجد سے 6,000 سے لے کر 10,000 تک تنخواہ لے رہے ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ 6,000 سے 10,000 تک ان پیسوں میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے، اور ہے بھی سفید پوش، وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آن لائن قرآن اکیڈمی کے ذریعے ان کو جاب دیں، ان کو پڑھائیاں دیں اور تدریس دیں، اور ان کے مالی حالات کو دیکھیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا ہدف اور مقصد تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بیرون ملک کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان ملک کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور سکولز ہیں، تمام کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ فرسٹ ٹائم مصروف ہیں تو سیکنڈ ٹائم ہمیں دیں، ہم ان کو ناظرہ سے لے کر، قاعدہ سے لے کر ترجمہ تفسیر تک پڑھا سکتے ہیں۔ اردو میں پڑھنا چاہے وہ، اسی طرح ہم سے پشتو میں پڑھنا چاہے، اور باہر ملکوں کے لیے بھی آفر کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں انگلش اسپیکنگ ٹیچرز بھی ہیں اور عربک بھی ہیں۔ تو آپ اگر عربی میں پڑھنا چاہے، ٹرانسلیشن کرنا چاہے، تفسیر پڑھنا چاہے، اور اس طرح اگر انگریزی میں پڑھنا چاہے تو بھی ہمارے پاس میل فیمیل ٹیچر موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھا سکیں گے۔ یہ ہمارا تیسرا مقصد۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو درس ہوگا کس طریقے سے ہوگا، کس چینل میڈیم کے ذریعے آپ لوگ یہ درس پڑھائیں گے؟ ہمارا جہاں تک پڑھائی کا سلسلہ ہے تو ہم نے اپنی ویب سائٹ بنایا ہوا ہے۔ ایڈمیشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ ویب سائٹ وزٹ کریں گے، وہاں سے آن لائن رجسٹریشن کریں گے، پھر ان کا ڈیٹا، ان کا سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا۔ آئندہ کے لیے ان کو پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ جو ہی ہمارے پاس ایڈمٹ ہوں گے، ہم کسی معتمد قاری کے ہاں ان کو جو ہے وہ سہولت دیں گے پڑھانے کی، اور ان کے حوالے کر دیں گے۔ پھر ان کے پڑھانے کے لیے سہولیات اسکائپ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں جدید سے جدید، اگر گوگل میٹ وغیرہ پہ اجتماعی طور پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں الگ الگ، تو ساری سہولتیں انشاءاللہ موجود ہوگی۔ ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی عذر نہیں ہوگی کہ وہ ہم مہیا نہ کر سکیں۔ اچھا، طلبات تو لازمی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ طلبات کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگوں نے ان کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ فیمیل رکھے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ جو 10 سال سے بڑی بچی ہیں ان کے لیے ہم نے فیمیل ٹیچرز کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ کئی عرصے سے وہ رابطے میں اور وہ پڑھانا چاہتی ہیں۔ تو الحمدللہ انگلش اور عربک اسپیکر تک ہم نے کوشش کی ہوئی ہے، باجیاں اور اسی طرح فیمیل ٹیچر دیکھی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ وہ سہولت موجود ہے۔ جو 10 سال سے اوپر بچی ہیں وہ باجیوں کے یہاں پڑھیں گی، اور جو اس کے علاوہ 10 سال سے چھوٹی بچیاں ہیں اور 10 سال سے چھوٹے بچے وہ مخلوط پڑھ سکتے ہیں، کسی باجی کے ہاں، معلمہ کے ہاں، اور کسی معلم کے ہاں پڑھ سکتے ہیں۔
اور جو 10 سال سے اوپر ایج کے لڑکے ہوں گے انہوں نے صرف معلم کے پاس یعنی قاری قرآن کے پاس پڑھنا ہوگا، وہ پھر باجی سے نہیں پڑھ سکیں گے. یہ ایک اصول ضابطہ ہم نے رکھا ہوا. اچھا، آپ لوگوں کا اس درس آن لائن درس قرآن میں یا آن لائن جو اکیڈمی آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی، ایک اسٹیپ آپ لوگوں نے لیے، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ آپ لوگ اس میں کیا پڑھائیں گے؟ نصاب میں سر فہرست یہ ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھائیں، کیونکہ قاعدہ مسٹ ہے. جب تک قاعدہ نہیں پڑھ سکیں گے اس وقت تک ٹھیک طریقے سے آدمی ناظرہ نہیں پڑھ سکتا. جب ٹھیک طریقے سے ناظرہ نہیں پڑھ سکتا تو لازمی بات ہے وہی آدمی حفظ کرے گا تو مخارج اور اسی طرح صفات کی رعایت نہیں رکھے گا، وہ حفظ بھی ٹھیک نہیں کرے گا. تو سب سے مسٹ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نورانی قاعدہ ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس ناظرہ، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے حفظ ہے، تجوید ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اور جو چیزیں پڑھانی ہیں تو نماز ہے، 6 کلمے، اور اسی طرح مسنون دعائیں اور 4 حدیث وغیرہ. یہ ساری سہولتیں انشاءاللہ ہم نے بچوں کو دینی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ تو بیرون ملک سے بھی اندرون ملک سے بھی طلبہ کنیکٹ ہوں گے، قرآن اور حدیث اور اس کے علاوہ تفاسیر کے علاوہ بھی آپ لوگ کچھ ان کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ اس طرح کچھ پلان آپ لوگوں کا نہیں ہے؟ ایک پلان اور بھی ہے انشاءاللہ. اس آفس کو، اس اکیڈمی کو ہم ایز اکیڈمی بھی استعمال کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ ایز اسٹوڈیو بھی ہم استعمال کریں گے، اس حوالے سے کہ انشاءاللہ اسی آفس سے، اسی کرسی اور ٹیبل سے ہم نے انشاءاللہ شرعی جدید جتنے بھی مسائل ہوں گے اور روزمرہ کے اعتبار سے ہوں گے تو آپ کے مسائل کا شرعی حل اس عنوان سے انشاءاللہ ہم نے آگے کام کرنا ہے، اور روزمرہ کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے امت کے شرعی مسائل کو دیکھنا ہے اور وہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آپ نے اسٹوڈیو کا ایک ذکر کیے، تو اسٹوڈیو کا اس اکیڈمی کے حوالے سے فیوچر پلان آپ لوگوں کی کیا ہے؟ فیوچر پلان اکیڈمی کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کو شاخیں دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری اکیڈمی، یہ ہماری شعبہ اشاعت دین قلب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو رکھی گئی ہے، تو اس کا پہلا اقدام تھا قلب آن لائن قرآن اکیڈمی. اس کو بھی ہم آگے شاخیں دیں گے انشاءاللہ مختلف اضلاع میں جہاں پر ہماری ٹیمیں موجود ہیں. اگلا جو ہم نے اسٹیپ سوچا ہوا ہے وہ یہاں تک ہم محدود نہیں ہیں، ہم نے اپنے علاقے کو مرکزی حیثیت دے کر وہاں درس نظامی پڑھانی ہے، اور وہ ہم نے فرسٹ ٹائم بھی، سیکنڈ ٹائم کلاسز اور 4 سالہ کورس 3 درس نظامیہ ہم نے انشاءاللہ کھولنی ہے. اور اس کے علاوہ دارالحفظ معیاری، اور ساتھ ساتھ ہم نے اے لیول اور او لیول کے اکیڈمیز انشاءاللہ کھولنی ہے. مرکزی حیثیت ہوگی، اور باقی ہم نے جتنے اضلاع میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں ضلعوں میں انشاءاللہ ہر ضلع کو ہم نے یہ سہولت دینی ہے کہ ہمارے اکیڈمی کا شاخ بھی وہاں موجود ہو، اے لیول او لیول اکیڈمیز کا بھی شاخ موجود ہو، اور ہر ضلع میں ہمارا درس نظامی اور دارالحفظ کا بھی انشاءاللہ شاخ موجود ہوگا. عزم رکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ مدد فرمائیں. ماشاءاللہ ارادے تو آپ لوگوں کے کافی اچھے ہیں. اچھا، آخری ایک سوال ہے کہ چونکہ ہر بندے کے پاس، ہر بچے کے پاس آج کل موبائل کی فیسلٹی، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی، پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ کیونکہ ان کا انگلش لینگویج کی طرف تو رجحان کافی زیادہ ہوتا ہے، باقی کمپیوٹر کورسز کی طرف، لیکن قرآن کی طرف ہمارا اگر دیکھ لیں تو جو رشتہ ہے وہ تو کافی کمزور ہے. چونکہ آج کل ماحول بن چکا ہے اور ماحول کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، اپنے بچوں کو موبائل مہیا کریں، اور جدید سے جدید تر ایپس استعمال کرنے کا ان کو طریقہ بتائیں، لیکن اسی انگلش کو ہم دین کے حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے اسی لیے سوچا ہوا ہے کہ ہم اپنے اکیڈمیز میں عصری علوم بھی رکھیں، انگلش کورسز، کمپیوٹر کورسز، اور انشاءاللہ یہ بات مجھ سے بھول گئی تھی، اور یہ چیز یہ کہ وہ یہ کہ قلب آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرح ہم نے شعبہ اشاعت دین اور اس جو تعلیمی سلسلے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ مزید اپنے علاقے کو بھی اور دیگر اضلاع کو بھی انگلش سینٹر دینا ہے، انگلش اسپیکنگ کورسز کا، اور اسی طرح کمپیوٹر کورسز اور باقی جتنے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں عربک لینگویج کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ ساری سہولیات، سارے سینٹر ہم نے کھول کے اپنے علاقے کو سہولت دینی ہے. اور یہ سہولت اس حوالے سے ہوگی کہ اگر آدمی ایک مسلمان کے لباس میں پڑھنا چاہے، کرتا اور پگڑی کے حلیے میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. انگریزی سیکھنے کے لیے، کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، دیگر جدید ذرائع تعلیم کو اختیار کرنے کے لیے، عصری علوم کو حاصل کرنے کے لیے لازمی بات نہیں ہے کہ آپ ٹائی پہنیں، لازمی بات نہیں ہے کہ آپ کلین شیو ہو، اور لازمی بات نہیں ہے کہ بالکل آپ انگریزوں کی اقتداء کریں، بلکہ حضور کی اقتداء کرتے ہوئے بھی ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. رول ماڈل بنیں گے، سارے معاشرے کو انشاءاللہ پریکٹیکل دکھائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے، مطلب ساری سنتیں ہوتے ہوئے بھی آدمی عصری علوم حاصل کر سکتا ہے اور تمام جدید ذرائع تعلیم حاصل جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ہم عزم رکھتے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ.